أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله الذي هو مبير الظالمين وصريخ المستصرخين ومدرك الهاربين. صلى الله على محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو كان أهل الكتاب آمنوا لكان خيرا لهم ومنهم مؤمنون وأكثرهم فاسقون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام پر. خداوند متعال اس آیت مجیدہ کے اندر اس امت محمدیہ کو پوری انسانیت کی قیادت کا رول سونپ کے اعلان فرما رہا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، اب تم پوری انسانیت کے لیے بہترین امت تم ہو. نہ یہودی بہترین امت رہے ہیں اب، نہ عیسائی بہترین امت رہے ہیں، تم بہترین امت ہو. لیکن یہ امت ہونے کے اعتبار سے میں نے یہ تمہیں پگڑی نہیں بدوائی. 3 کام ہے تمہارے ذمے جس کی وجہ سے یہ تمہیں عظمت دی جا رہی ہے. تأمرون بالمعروف، پہلا کام یہ ہے کہ تم دنیا میں اچھائی کا حکم دو گے. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھو گے. لو کان اہل الکتاب آمنوا، کا اگر اہل کتاب تمہارے ساتھ مسلمان ہو جاتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا، وہ بھی اس قیادت کے روپ میں شامل ہو جاتے. ہاں، منہم مومنون، ان میں سے بعض لوگ مومن ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان اہل کتاب میں اکثر لوگ فاسق ہو چکے ہیں. لہٰذا فسق کی وجہ سے یہ لوگ اب میری دین کی دنیا میں قیادت کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. یہ قیادت کا رول میں تمہیں دے رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کہ تم نے ان کو اچھائی کا حکم اب تم نے دینا ہے. ان دنیا والوں کو برائی سے روکنا تم نے ہے. اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی جماعت جس کو حزب اللہ کہتے ہیں، اب تم حزب اللہ تم ہو. لہٰذا اس اعتبار سے خدا نے جب یہ امت کو یہ عظمت عطا کی، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ وہ بنیادی راز ہے جو اس کو عظمت صرف اسلام کی سربلندی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ جب امام حسین نے اس اسلام کو زندہ کیا تو بھی اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے. یہ اہل بیت کے کردار کا، امیر المومنین کی سیرت کا وہ اعلیٰ پہلو ہے. امیر المومنین کی شہادت کی خبر جب مدینہ کے اندر پہنچی، ام سلمہ سے روایت ہے، اگرچہ ام المومنین سن کے علی کی شہادت کی خبر سے خوش ہوئی ہے، لیکن بے ساختہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے کہ آج عرب سے وہ بندہ اٹھ گیا ہے جو ان کو بغیر کسی ملامت کرنے کے ان کو اچھائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا. اب علی کے بعد کا کوئی بندہ نہیں بچا عرب کے اندر جو ان لوگوں کو اچھائی کا حکم دے سکے، برائی سے روک سکے. ایک علی کا کردار تھا، علی کی شخصیت تھی جو ان لوگوں کو اچھائی کا حکم بھی دیتی تھی، برائی سے روکتی بھی تھی. اور علی نے یہ کام کیا اور علی کو اس کام کے لیے پھر قربانیاں بھی دینی پڑی.
ان القول بالحق والقول بالعدل ما تارک علی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے نام پر. اس حق کی بات کہنے نے اور عدالت نے علی کا کوئی دوست نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ کام آسان کام نہیں ہے. اس کام کے لیے خداوند متعال نے جب یہ قیادت کا رول اس امت کو عطا کیا ہے تو یہ بہت سنگین کام ہے. آپ پچھلی امتوں کی تاریخ قرآن کے اندر اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا قرآن کے اندر ہوا ہے. بنی اسرائیل کی گمراہی کے متعدد طبقات ہیں. ان طبقات میں سے خداوند متعال نے گمراہی کی وجہ سے جتنی ان کے علماء کی مذمت کی ہے، خدا نے فرعون کی مذمت بھی نہیں کی، نمرود کی خدا نے مذمت نہیں کی. کیوں؟ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ یہی لوگ بنیادی سبب انحراف کا سبب بنے، جس کی وجہ سے امت کے ہر طبقے کے اندر گمراہی پھیلائی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ نے تورات کا عالم بنایا تھا لیکن انہوں نے تورات کو معاشرے کے اندر نہیں اٹھایا، تورات کی معاشرے میں تبلیغات نہیں کی. اب خدا کی نگاہ میں ان لوگوں کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس گدھے کی صرف پیٹھ کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. ان کے پاس علم کتاب ہے، کتاب کی معلومات ہیں، لیکن یہ کتاب خدا کو معاشرے کے اندر نہیں اٹھا رہے. کتاب خدا کو معاشرے میں اٹھانے نہ ہونے کی وجہ سے جو انحراف آیا ہے، اس انحراف کی وجہ سے خدا جس طرح ان سے سخت ناراض ہے اس طرح فرعون سے بھی ناراض نہیں ہے. فرعون کو خدا جو ہے گدھا نہیں کہتا، بلم باور کو خدا جس اعتبار سے خطاب کرتا ہے لو شئنا لرفعناه ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه مثله كمثل الكلب ان تتركه يلحظ ان تحمله يلحظ. وہ بلم باور حضرت موسیٰ کے حواریوں میں سے مستجاب الدعوات، بعض روایت کے اندر ہے اسم اعظم ہے اس کے پاس، جو بھی دعا قبول مانگتا ہے خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی. خدا گواہی دے رہا ہے ہم نے اسے ایسی آیات عطا کی تھی، اگر یہ ان آیات میں باقی رہتا تو ہم اسے بلند سے بلند کرتے جاتے. لیکن کیا ہوا؟ اخلد الی الارض، یہ بندہ خود زمین کی طرف جھکا. واتبع ہواہ، اللہ کے دین کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی خواہشات کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اب خدا کے نزدیک اس کی مثال کیا ہے؟ مثلہ کمثل الکلب. اب خدا کی نزدیک یہ کتے کی طرح ہے. ان تترکہ یلحظ، کتے کی خصوصیت ہے اسے باندھ کے رکھو تو بھی وہ بھونکتا ہے، اسے کھلا چھوڑ دو بھی بھونکتا ہے. ابلم باور ان لوگوں میں سے ہے جو خدا کے نزدیک اس طرح کی چیز ہے. کیوں سخت مذمت ہے؟ کیونکہ اس کا فریضہ عظیم تھا. یہ پوری امت کی راہ ہدایت پہ باقی رہنے کے ذمہ دار لوگ تھے. ان لوگوں نے امت کے سامنے اللہ کے دین کو جس طرح اللہ نے پیش کرنے کا حکم دیا تھا کیوں نہیں پیش کیا؟ اور جب پیش نہیں کیا تو اس وجہ سے خداوند متعال نے ان امتوں سے قیادت کا رول لے کے اس امت اسلامیہ کو دیا تھا، لیکن اس امت نے بھی وہ رول وہ ادا نہیں کیا، بلکہ جو امر بالمعروف نہی عن منکر کرنے والے لوگ تھے انہی کے گلے کاٹے. ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اہل بیت کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو یہ تاریخ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر امیر المومنین کی زندگی کے آخری وصیت نامہ کے اندر مولا فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وَإِلَّا يَتَوَلَّ عَلَيْكُمُ الْأَشْرَارُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ. مولا فرماتے ہیں یہ اچھائی کا حکم دینا کبھی نہ چھوڑنا، برائی سے روکنا کبھی نہ چھوڑنا.
اگر تم لوگوں نے چھوڑ دیا تو شریر لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور ان سے تم نجات کی دعائیں مانگو گے، خدا دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شریروں کو اس راستے سے تسلط سے ہٹانے کا بنیادی سبب امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا۔ وہ راستہ تو تم نے چھوڑ دیا ہے، اب ان سے نجات کی بد دعائیں کر کے بد دعائیں نجات مانگو گے؟ نہ، یہ بد دعائیں نہ میں نے قبول کرنی ہے نہ ان ظالموں کو لگنی ہے۔ لہٰذا یہ وہ راستہ ہے جس راستے کے اوپر تم لوگوں نے خود ان شریر لوگوں کے لیے میدان خالی چھوڑا ہے۔ شریر لوگوں کے لیے میدان جب خالی چھوڑا ہے تو پھر وہی مسلط ہوں گے، کیونکہ تب تمہارے معاشرے کے اندر اجتماعی رویے میں اچھائی کو سپورٹ کرنے کا کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ برے کو برائی سے بے حوصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی معاشرے کے اندر انتظام ہی نہیں ہے۔ واضح سی بات ہے، جب تمہارے اجتماعی رویے برائی کو سپورٹ کریں گے، تمہارے اجتماعی رویے جب اچھائی کو پیچھے ہٹائیں گے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ظالم، جابر، یہ شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور مسلط ہونے کا سبب یہی ہے کہ تم نے وہ اچھائی کا راستہ چھوڑا ہے، برائی کا راستہ اپنایا ہے، اچھائی کا حکم ترک کیا ہے۔ سیاتی زمان علی امتی، نبی کریم فرماتے ہیں میری امت پہ ایک ایسا زمان آنے والا ہے، لا یعرفون القرآن الا بصوت حسن، جب یہ لوگ قرآن کو صرف اچھے سر سے پسند کریں گے، ولا یعرفون العلماء الا بثوب حسن، اور علماء کو صرف اچھے لباس سے پسند کریں گے، ولا یعبدون اللہ الا فی رمضان، اور خدا کی عبادت صرف ماہ رمضان میں کریں گے۔ اذا کان کذالک سلط اللہ علیہم سلطانا لا علم له ولا رحم له ولا حلم له، جب میری امت ان حالات میں مبتلا ہو جائے گی، علماء کی پہچان اچھا لباس، قرآن کی پہچان اچھی سر، خدا کی بندگی صرف ماہ رمضان میں، کہ جب یہ حالات ہوں گے میری امت پہ خدا ایسے حکمران مسلط کرے گا جو ظالم ہوں گے، جاہل ہوں گے، منتقم مزاج ہوں گے، انتقام لینے والے ہوں گے، کسی بندے کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوگا۔ یہاں سوال اٹھتا ہے، خدایا یہ لوگ جو مسلط ہوئے ہیں، یہ اس امت کے ان 3 اعمال کا نتیجہ ہے یا تیرا عذاب ہے؟ نہیں، اللہ کا عذاب نہیں ہے، اس امت کے ان 3 اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ ظالموں کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو خدا نے کتاب نازل کی تھی، انہوں نے اس کتاب سے وہ ہدایت حاصل نہیں کی، اس کتاب خدا کو سروں پہ رکھ دیا، اس کی تعلیمات و ہدایت پہ عمل کرنے کی بجائے ان لوگوں نے سروں سے قرآن پڑھنا پسند کیا۔ پھر اس کے بعد جو اس قرآن کو پڑھانے والے تھے، حقیقی معلم، ان کی پہچان نہیں تھی، ان کو یہ پہچانتے نہیں تھے، یہ جعلی علماء، جعلی معلم جو ان کے نام پہ ان کے سامنے ظاہر دنیا کے کروفر کے ساتھ ان کے سامنے آ گئے، جن نے علماء کا لباس پہن لیا، انہوں نے سب کو علماء کا لباس پہنا کے ان کو عالم بنا دیا۔ اب جعلی کتاب، جعلی عالم، نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ دین جو معاشرے میں پروموٹ ہوگا وہ پروفیشنل دین ہوگا، موسمی دین ہوگا، موسم و کلچر کتابیں لوگوں کے ایمان ہو جائیں گے، محرم سفر آئے گا حسینی بن جائیں گے، محرم سفر ہوگا حسینیت، یزیدیت، کوئی سروکار نہیں، پھر اپنی وہی زندگی۔ ماہ رمضان آ جائے گا، اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں مسلمان نمازیں، مسجدیں، ساری ہر چیزیں یاد، محرم ماہ رمضان ختم، اس کے بعد نہ مسجد نہ خدا نہ کچھ، ساری چیزیں۔ یعنی اس کتاب خدا اور اس کا معلم جب تک حقیقی امت کے پاس نہیں ہوگا، اس کا نتیجے میں وہ حقیقی ایمان اس معاشرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکے گا، اور جب نہیں ہو سکے گا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ معاشرہ دین کے نام پہ بظاہر سج تو جائے گا، لیکن وہ دین جو بندگی خدا والا دین ہوگا، جس میں لوگوں کے سینوں کے اندر عظمت خدا پیدا کر سکے۔ 70-60 سال لوگ خدا کی عبادت کرنے کے باوجود
خدا کی عظمت کو اپنے سینے میں سنبھال تو کیا اس کا نام و نشان نہیں ملتا کہ کوئی خدا ہے کہ جس کی میں بندگی کرتا رہا ہوں، اس کو پہچانتا تک نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ دین کا اصلی مصدر قرآن تھا، اور اس اصلی مصدر قرآن سے ہم نے دین نہیں لیا۔ کیونکہ جب تک آپ اس اصلی مصدر کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس کتاب خدا کے معارف کے مطابق اپنے ایمان اور اپنے دین کی اصلاح نہیں کریں گے، کسی اور دروازے سے آپ کو خدا کا دین نہیں ملنا۔ لہذا یہ مدارس کے جلسے اور یہ عزاداری یہ صرف اس لیے نہیں ہے۔ خدا را آپ کا معاشرہ اس وقت تباہی کے بالکل تباہ ہو چکا ہے، دہانے پہ نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اخلاق ختم ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر سیرت ختم ہو چکی ہے۔ آپ اپنے ایک معاشرے کے اندر کسی بندے سے برائی نہیں اچھائی کی امید رکھتے ہیں کہ اگر میں اس کے بس آ گیا، اس کی قدرت کے زیر تسلط، تو یہ بندہ میرے ساتھ اچھائی کرے گا۔ کسی سے اچھائی کی امید نہیں رہی ہے، ہر بندے سے برائی کی امید ہے۔ اعتماد ختم ہو چکے ہیں، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، نفرتیں، کینے، بغض، حسد، بغاوت، یہ ساری چیزیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ ہم نے دین کا جو بنیادی مصدر تھا، اس دین کے بنیادی مصدر کو ہم نے نہیں لیا، اور یہی تاریخ بڑھاتی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے، اور تاریخ کے اندر دوسری امت نہیں، خود اہل بیت کے شیعہ یہی کرتے رہے ہیں۔ اہل بیت نے جہاں شیعوں کی کیٹیگریز بیان کی ہے، وہاں دیکھیں مشکات الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے روایت نقل کی ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اشیاءنا ثلاثۃ اصناف۔ امام باقر فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی 3 قسمیں ہیں، صنف یتزینون بنا، صنف یستاقلون بنا، وصنف منا والینا۔ کہ ہمارے شیعوں کی ایک قسم ہے جن کا کام صرف اور صرف ہمارے نام سے نام جوڑ کے نیک نامی کمانا ہے، نیک نامی کمانا ہے۔ میں مولا کا زادار ہوں، میں مولا کا ماتمی ہوں، میں مولا کا زوار ہوں، میں مولا کا موالی ہوں، میرا پیر علی ہے۔ ساری ان کی زندگی اسی باتوں میں گزارے میں چلی جاتی ہے، علی کے ساتھ نام جوڑ کے، حسین کے ساتھ نام جوڑ کے، اس کا کام گزارا اسی بات میں چل رہا ہے، آگے یہ بڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ یتزینون بنا، ہمارے نام سے نام جڑ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، نیک نام بن جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ دوسری قسم صنف یستاقلون بنا، ہمارے نام سے جڑا ہوا ہے نام، لیکن ہمارے نام پہ ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، ان کا کام ہے ہمارے نام پہ کھانا، جب تک ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی وہ ہمارے نام سے نام جوڑے رہیں گے۔ صنف منا و الینا، تیسری قسم مولا فرماتا ہے ہم میں سے ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے قیامت والے دن، لیکن یہ 2 کام نہیں کریں گے کہ وہ نام بنا کے اپنے ایک نامیہ کمائیں گے، نہیں، ان کے کردار گواہی دیں گے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، اہل بیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وفد الی الحسین وفد، امام حسین کے پاس ایک گروہ آیا، گروہ آ کے امام حسین سے عرض کرتا ہے مولایا ان اصحابنا وفدوا الی معاویہ ونحن وفدنا الیک، کہ مولا ہماری قوم کے کچھ لوگ وہ معاویہ کے پاس چلے گئے ہیں اور ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ امام حسین سمجھے شاید یہ اس کا تذکرہ کر کے اس کے پاس جو لوگ جاتے ہیں دنیا لینے، تو یہ بھی میرے پاس دنیا لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَنْ اُجِیزَكُمْ خَيْرَ مَا يُجِیزُهُمْ، کہ معاویہ ان کو جتنا انعام دے گا نا میں ان سے تمہیں بہتر انعام دوں گا۔
قالوا لا بلا یا ابن رسول اللہ نحن جئنا مرتادین لدیننا، اے فرزند رسول ہم تیرے دروازے پہ دنیا لینے نہیں آئے، ہم دین لینے آئے ہیں۔ مولا شاید آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ معاویہ کے پاس گئے ہیں دنیا لینے، تو ہم بھی آپ کے دروازے پہ دنیا لینے آئے ہیں۔ نہیں نہیں مولا، ہم آپ کے دروازے پہ دین لینے آئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں اطرق راسہ وتعتع، مولا نے سر زمین کی طرف جھکایا اور مولا کا سر کانپا، کافی دیر مولا سر جھکائے رہے۔ کثیرۃ من طویلہ، بات لمبی ہے لیکن تھوڑی سی مختصر کر کے بیان کرتا ہوں۔ من احبنا ولم يحبنا لقرابۃ بیننا وبینہ، ومن احبنا لمعروف استیناہ بہ، کہ جس بندے نے ہم سے محبت کی اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے، سید ہے، اولاد زہرا میں سے، اولاد حسین میں سے، دادا سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، کرنا نہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے، رشتہ داری کی وجہ سے ہم سے محبت کرتا ہے، نہ، یا ہم نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، اس احسان کی وجہ سے ہم سے محبت کرتا ہے، نہ۔ من احبنا للہ ولرسول، جس نے حکم خدا سمجھ کے، اللہ کا رسول کا حکم سمجھ کے ہم سے محبت کیا ہوا، معنا وجمع بین السدادین، مولا نے دونوں انگلیاں ملا کے کہا قیامت والے دن وہ بندہ ہمارے ساتھ اٹھے گا، لیکن محبت خدا کے لیے ہوگی، رسول کے لیے ہوگی، نہ رشتہ داری کی وجہ سے ہوگی، نہ نیکی و احسانات کی وجہ سے ہوگی۔ اہل بیت نے اگر آپ کوئی مشکل کشائی حل کر دی ہے، مشکل کشائی اور لجپالی کی وجہ سے اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں نہ، یہ محبت تمہیں ہمارے ساتھ نہیں کھڑا کرے گی، یہ تو اپنی ضرورتوں کی وجہ سے ہم سے محبت کر رہا ہے۔ لعل معروف استیناہ بہ، کوئی ہم نے احسان کیا اس کے ساتھ، اس احسان کی وجہ سے ہم سے محبت کرنے لگ گیا، نہ، رشتہ داری کی وجہ سے ہم سے محبت کرتا ہے، نہ۔ من احبنا للہ ولرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے ہم سے محبت کرتا ہے۔ جمع بین السبابتین، مولا نے دونوں انگلیاں ملا کے کہا ومعنا یوم القیامہ، قیامت والے دن اس طرح ہمارے ساتھ ہو۔ تو لہذا یہ اہل بیت کی جو تاریخ ہے، اس اہل بیت کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، بڑے بڑے دیندار تھے، اور سبب یہی تھا کہ ان کے دین کمزور تھے۔ جہاں اہل بیت کا دین تھا وہاں ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے تھے، وہ دنیا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اپنی خواہشات نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ وہی لوگ کھڑے رہے جنہوں نے دنیا چھوڑنا اور دنیا کے علاوہ ہر چیز کو خدا کی نگاہ میں اور خدا کی عظمت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے ہر چیز کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ لہذا یہ جنگ کربلا کی جاری ہے، آج بھی تیرا امتحان وہی ہے۔ یہ زندگی کے میدان میں تجھے پتہ چلے نہ چلے، جہاں تو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی بنیاد پہ اللہ کے دین کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، وہاں یہ جان لیا کر وہاں تو نے علی اور اولاد علی کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اور جہاں تجھے چھوٹی چھوٹی خواہشات علی چھڑوا دیتی ہیں، دنیا کی ہولناک اور دنیا کے امتحانات میں علی کے ساتھ کیسے ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ لہذا یہ تاریخ ہے، بڑے بڑے لوگ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت مروی ہے، امام حسن علیہ السلام کی اس روایت کے اوپر امضاء بھی موجود ہے قیس بن سعد عبادہ نے۔ امام جعفر صادق کے سامنے بنی عباس کا دور ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے، رحم اللہ ام رسول اللہ علی عباس، اللہ تعالیٰ رسول کے چچا عباس پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ معلوم مرتے مہ روک بہاد الرجال کن جلیس الدار، ان لوگوں کی وجہ سے ہم گھر بیٹھے ہیں۔
الاب خدم معاویہ والابن الاب خدم ثانیہ والابن خدم معاویہ، کہ عباس نے اس خلیفہ ثانی کی خدمت کی ہے اور اس کے بیٹے عبید اللہ نے معاویہ کی خدمت کی ہے. یہ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیتے تو ہم کبھی گھر نہ بیٹھتے. یہ روایت امام جعفر صادق سے بھی مروی ہے. قیس ابن سعد عبادہ جب امام حسن کے پاس آئے اور امام کو اس وقت قیس ابن سعد کو پتہ چلا کہ عبید اللہ اپنے ایمان کا سودا کر کے امام حسن کو چھوڑ کے چلے گئے، وہاں امام حسن کے سامنے قیس ابن سعد عبادہ نے کہا اس باپ بیٹے سے کبھی خیر کی امید نہیں رہی ہے، باپ اس کی خدمت کرتا رہا، بیٹا اس کی خدمت کرے گا. کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے سگے رسول کے چچا ہیں. تو لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا، یہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا جو خداوند متعال نے اس امت کو اس مقام پہ فیض کر کے اس مقام کے لیے جو چنا ہے، اور اس فریضے کو جس طرح اہل بیت نے ادا کیا ہے. آج تیرا میرا فریضہ بنتا ہے کہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے دنیا کو بتائیں اچھائی کیا ہے، دنیا کو بتائیں برائی کیا ہے. کیونکہ تیرے پاس تو کربلا ہے، تو کربلا کا وارث ہے، کربلا کی تحریک تیرے پاس ہے. پھر اس دنیا کی آخری امید امام زمانہ کے انتظار فرج کا ایمان تیرے پاس ہے. تو خدا را اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کے جو میراث کے آثار ہیں ان کو زندہ کریں، ان کی طرف پلٹیں، اس گہرے ایمان کے ساتھ حسین کے ساتھ تمسک رکھیں جس طرح کل وہ حسین کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگ اسی جذبے کے ساتھ جو حسین کے ساتھ کھڑے تھے اسی طرح کھڑا. یہ عمرو ابن وہب الکلبی امیر المومنین کے اصحاب میں سے مولا کے ساتھ جنگیں کرتے رہے. جب امام حسین کربلا میں پہنچے، یہ کوفہ کے شہر سے باہر تھا، واپس آیا دیکھا لوگوں کو تیاریاں کر رہے ہیں. کسی سے پوچھا کوئی خیر ہے، کوئی جنگ ہے؟ کہ اس طرح فرزند رسول کربلا آ چکے ہیں، کوفہ والے اسے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. کہتے میں نے اپنے آپ سے کہا عمیر تو نے بڑے جہاد کیے ہیں لیکن اس جیسا جہاد آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا. گھر آیا ہے، بیوی سے تذکرہ کیا میں کربلا جانا چاہتا ہوں، حسین کربلا میں ہے. بیوی نے کہا ایک شرط پہ جانے کی اجازت دوں گی. کہ کون سی شرط؟ کہ مجھے بھی ساتھ لے جائے گا. ٹھیک ہے. بیوی اور اپنے بیٹے کی ماں نے باتیں سن لی، عمیر کی ماں نے. ہاں بیٹا کون سی بات ہو رہی ہے؟ بیٹے نے بتایا اما اس طرح کربلا میں حسین پہنچ چکا ہے، میں اور میری بیوی کا پروگرام بن گیا، ہم کربلا جا رہے ہیں. ماں نے کہا پھر مجھے نہیں لے چلو گے؟ اے عمیر میں بھی ساتھ آؤں گی. تینوں کو لے کے کربلا آ گیا. عاشور کا دن ہے. عمر ابن سعد کے دو غلاموں نے مبارزہ طلب کیا ہے. امام حسین نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لے کے عمیر سے کہا جا عمیر ان دونوں کے مقابلے میں تو جا. عمیر گیا، دونوں کو فنار کر کے واپس آیا، سیدھا ماں کے پاس آیا. ماں راضی ہے؟ کہ نہیں بیٹا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تیرا سر حسین کے قدموں پہ نہیں آئے گا. دوبارہ جنگ کے میدان کی طرف پلٹے ہیں، اتنی سنگین جنگ لڑی ہے، دشمن نے اس کا سر کاٹ کے اس کی ماں کی طرف پھینکا ہے. ماں کی عظمت دیکھیں، ماں نے سر چوم کے میدان کی طرف پھینک دیا. کہا اللہ کی راہ میں ہم جو چیز دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. واپس پھینک دیا. بیوی ساتھ کھڑی تھی،
بیوی نے اٹھا کے اپنے شوہر کا سر گود میں لیا، دعا کر کے ہنیئا لک الشہادہ یا ابن وہاب، اے عمر وہاب اللہ تجھے شہادت نصیب کرے۔ اسأل عن اللہ الذی رزقک الشہادہ رزق جعلنی مصاحبتک، اے عمر اللہ تعالیٰ نے جسے جدے شہادت عطا کی ہے نا، اس رب سے دعا مانگ اللہ مجھے تیرا ساتھی بنائے۔ کربلا کی واحد عورت شہید ہے، شمر سامنے کھڑا تھا، شمر نے کہا اپنے غلام کو اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ ملک کر دے۔ یہ لوگ تھے کربلا والے جو ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ اور حسین کو راضی کرنے کے، یہ کربلا ہے۔ اگر یہ تیرا ظرف اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے تو اپنے زمانے کی کربلا میں کامیاب ہے، لیکن اگر دنیا کی دوسری چیزیں تیری راہ میں اس مقام پہ تجھے روک رہی ہیں، سمجھ لے جو کربلا سے کل محروم ہو گئے تھے تو بھی انہی محروم میں سے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ